رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور پہلی بار نہیں آئی۔ عفان کہاں ہے؟ میں نے کالج جاتے ہی قدسیہ سے سب سے پہلے اسی کا پوچھا۔ کل بتا رہا تھا کہ کچھ کام ہے اسے، اسی لیے آج نہیں آیا۔ عفان کو آج کالج آنا چاہیے تھا۔ کل مجھ سے مل کر آج وہ چھٹی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے کر لی اور مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ قدسیہ سے عفان کی باتیں کی اور وہ اس کی باتیں کرتے ہی چلی گئی، جیسے اسی انتظار میں تھی کہ کوئی اسے عفان کی ذکر پر اکسائے۔ سینئرز کے بونڈے مذاق سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری بیگ پر پھول چپکا دیا تھا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ جب احساس ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی دوست کلاس فیلو بھی نہیں تھی وہاں۔ دل چاہ رہا تھا اتنے سارے لوگ جو مل کر کہہ لگا رہے ہیں، ٹھیک انہی کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دوں۔ میں رو ہی پڑتی اگر عفان میرے پاس نہ آتا۔ اس نے مجھ سے لائبریری کا پوچھا۔ میں خود خواص باختہ تھی، اسے کیا بتاتی۔ کیوں نہ ہم مل کر لائبریری ڈھونڈے؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ مجھے وہاں غنیمت لگا۔ میں اس کے ساتھ چلتی لائبریری آ گئی۔ کسی بھی مذاق کو اتنا دل پر نہیں لیتے کہ اس کے لیے آنسو ضائع کیے جائے۔ لائبریری میں بیٹھ کر خود کو ریلیکس کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ اچھے ماحول میں ملیں گے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی قدسیہ کی تفصیلی کہانیوں پر پھر جیسا سوال نہیں کیا تھا۔ اگلے دن میں کالج نہیں گئی اور تیسرے دن وہ مجھے ڈھونڈتا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ عفان کے دوست بہت کم تھے، ان میں سے ایک قدسیہ تھی، مگر قدسیہ ہی کیوں؟ 2 سال تک جب میں عفان کے قصے سنتی رہی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی تھی، اس وقت مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ جاننے میں کہ آخر قدسیہ ہی عفان کی دوست کیوں؟ وہ قدسیہ کے ساتھ ہی کیوں وقت گزارتا ہے، اسے ہی کیوں اپنے نوٹس دیتا ہے اور اس کی پڑھائی میں اتنی مدد کیوں کرتا ہے؟ فرینڈشپ ڈے پر عفان نے قدسیہ کو اپنے ہاتھوں سے بنی ایک آئل پینٹنگ گفٹ کی تھی۔ قدسیہ مجھے دکھانے کے لیے وہ پینٹنگ میرے کالج لائی تھی۔ نخلستان میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ گھر کے پیچھے سورج کی کرنیں اسے روشن کر رہی تھی۔ مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس گفٹ میں جو قدسیہ کو ملا تھا، اور نہ ہی یہ جاننے میں کہ عفان نے اسے خود بنایا ہے کہ تو کیوں، اور بنا کر اسے ہی کیوں دیا ہے۔ قدسیہ تو پینٹنگ پر انگلی رکھ کر اس کی تفصیلات بیان کر رہی تھی اور خوش بھی بہت تھی۔ تو اب مجھے یاد آیا کہ وہ دیا جانے والا نخلستان اسی عفان کا تھا۔ یادداشت کی یہ یاد مجھے کچھ اچھی نہیں لگی۔ قدسیہ نے بھی عفان کو گفٹ دیا تھا، مجھے دکھا کر دیا تھا، اور عفان نے اسی کا دیا فرینڈشپ بینڈ پہن کر رکھا تھا۔ آنے والے دنوں میں نے خود کو عفان کا جائزہ لیتے پایا۔ وہ صرف بولتا نہیں تھا بلکہ میرے بولنے پر اصرار بھی کرتا تھا۔ وہ خاص طور پر مجھ سے مخاطب ہوتا تھا۔ حور یہ تو جنت میں نہیں ملے گی، کہہ کر وہ شرارت سے ہنسنے لگا۔ زمین پر بھی مل سکتی ہے۔ میں نے ہاتھ سے سارے بال سمیٹ کر انہیں بائیں شانے پر سامنے پھیلائے۔ میں نے محسوس کیا کہ عفان نے دلچسپی سے میرے بورے آنکھوں اور بورے بالوں کو دیکھا۔ وہ زمینی حور کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے معاملے تک تو ٹھیک ہی ہے کہ زمین پر بھی مل سکتی ہے۔ کتابیں سمیٹ کر وہ کلاس لینے چلا گیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اسے دور تک جاتے دیکھا۔ کیا ہوا؟ قدسیہ نے میرے نظروں کا تعاقب کیا۔ عفان کی بات بری لگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تمہیں عفان کی بات بری لگ ہی نہیں سکتی۔ وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں جو بری لگے۔ قدسیہ شاید میری اس کوفت کی وجہ سے کہہ رہی تھی جو کالج میں مجھے اس کی ہائے ہیلو فرینڈ سے ہوتی تھی۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو سہلاتے ہوئے میں قدسیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ قدسیہ کسی حد تک عفان کو جانتی ہے۔ وہ کیا کہہ سکتا ہے، کیا نہیں کہہ سکتا۔ قدسیہ کو معلوم تھا ان دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی، جیسے 2 پکی سہیلیاں۔
اپنے اپنے فارغ وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے، کبھی میں اور قدسیہ، کبھی میں اور عفان، کبھی عفان اور قدسیہ، اور کبھی ہم تینوں۔ ان تین لوگوں کے گروپ میں کوئی لیڈر نہیں تھا، تینوں ہی بولتے تھے، تینوں کو ہی سنا جاتا تھا۔ وہ ایک سنہری وقت تھا، ہم تینوں ہی خوش، بے فکرے اور ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اس وقت نہ کوئی حاکم تھا اور نہ کوئی محکوم۔ اگر کوئی محکوم ہوتا تو وہ میں ہوتی، عفان کی۔ قدسیہ آج بھی بولتی تھی تو میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی، مگر عفان کا کہا ایک ایک لفظ مجھے یاد رہتا تھا۔ وہ قدسیہ سے بھی زیادہ میری پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قدسیہ اکثر عفان کو مذاق میں ابا جان کہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بالکل ابا کی طرح ہم دونوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں تم دونوں کو اپنے بیٹیاں بنانے کا۔ عفان قدسیہ کے اس طرح کہنے سے بہت چڑھتا تھا۔ لیکن تمہیں ابا جان بننے کا بہت شوق ہے نا؟ ابا لوگوں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہوں۔ اچھا، لیکن ابا لوگوں کی طرح میں نے تمہیں کبھی مارا تو نہیں، نہ کبھی ڈانٹا؟ قدسیہ ہنسنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے یہ دونوں کام فوراً کر لینے چاہیے۔ یعنی تم مان گئے کہ تم ابا جی ہو؟ اگر تمہیں میں ابا جی کی صورت میں ہی اچھا لگتا ہوں تو یہی صحیح۔ اتنی جوان لڑکیوں کا باپ، کیسا وقت آ گیا ہے، دونوں باپ بیٹی ایک ہی کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ قدسیہ کی ہنسی کا پوارا پھوٹا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہنسی کو قابو کرنے لگی۔ عفان چڑھ گیا، بند کرو ایسے ہنسنا، تم نے تو میرا مذاق ہی بنا دیا ہے۔ قدسیہ انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتی، فرضی مونچوں کو تاؤ دیتی اور ڈرنے کی اداکاری کرتی اور پھر سے ہنسنے لگتی۔ اگر تم نے ہنسنا بند نہیں کیا تو ہنسی روک کر قدسیہ نے پوچھا، اور پھر سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ جو ہاتھ قدسیہ نے منہ پر رکھا تھا وہ عفان نے پکڑ لیا اور اسے اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر زور سے دبا دیا۔ قدسیہ ایک دم چپ کر گئی۔ اب ہنسو نا اب عفان لطف اندوز ہو رہا تھا، پھر اس نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھنا۔ ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ وہ چھپانے لگا، قدسیہ پر گلابی رنگ آ کر گزر گیا۔ مجھے کبھی قدسیہ سے حسد نہیں ہوا، اس کے پاس کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ میں حسد کرتی، لیکن اس دن میں نے حسد کیا اور بہت کیا۔ وہ اس کی پہلی دوست بنی تھی، بس یہی اس کا پلس پوائنٹ تھا۔ یہ دوستی ہوتی تو سب ٹھیک تھا۔ دوستی کے اس انداز کے جھکاؤ پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن صرف دوستی پر۔ یہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے حوریہ جہاں قدسیہ کالج کے پہلے دن رونی صورت لیے کھڑی تھی۔ عفان نے کوریڈور کی ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کہاں کھڑی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ داڑیں مار مار کر رونے لگے گی، اور میں اس طرف بیٹھا تھا۔ اس نے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ میری قدسیہ پر نظر پڑی اور مجھے بے تحاشا ہنسی آئی۔ میں نے سوچا یہ اب گئی کہ اب گئی۔ عفان ہنسنے لگا۔ آج قدسیہ کالج نہیں آئی تھی اور وہ شاید اسے یاد کر رہا تھا۔ اور جب تم نے مجھے دیکھا تب عفان مسکرایا۔ تمہیں دیکھ کر سوچنا نہیں پڑتا، صرف دیکھنا اور دیکھتے رہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو تم نے پھر یہی کیا۔ مجھے اپنی تعریف بہت اچھی لگی۔ دیکھا اور دیکھتے رہیں؟ نہیں، میں نے دیکھا اور سوچا کہ اتنا بھی کیا پیارا ہونا، تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ تمہیں تھوڑا کم پیارا ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں کم پیاری ہو جاتی ہوں۔ اس کے لیے میں اپنی خوبصورتی کم کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ ایسا طریقہ ہو بھی تو مت آزمانا۔ میں پاگل ہوں، تم پاگل مت بنو۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے پہلی بار دیکھ کر مجھے کیسے لگا، لیکن میں نے اس بات کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ ہزاروں کوششوں کے باوجود میرا اب پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اگر عفان اتنی مدد نہ کرتا
تو میں بالکل ہی زیرو ہو جاتی۔ قدسیہ البتہ پہلے کی طرح ہی پڑھنے میں تیز تھی۔ معلوم نہیں وہ عفان کی موجودگی میں صرف پڑھ کیسی لیتی تھی۔ میں نے خود پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی۔ پڑھائی کے علاوہ بھی میں عفان کو فون کر لیتی۔ قدسیہ سے زیادہ ہم دونوں کی گپ شپ ہونے لگی تھی۔ جس دن میں عفان کو فون نہ کرتی وہ مجھے کر لیتا۔ دوستی نام کی جو چیز تھی میں اب اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں کوشش کرتی کہ میری کوئی بھی بات اس کی اس لسٹ میں نہ آئے جس میں اس کے ناپسندیدہ لوگوں کے نام درج ہیں۔ وہ بتاتا نہیں تھا مگر ظاہر ہو جاتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ جیسے اسے لڑکوں کی شانوں پر بے تکلفی سے ہاتھ مارنے والی لڑکیاں بہت ناپسند تھی، اور ایسی لڑکیاں بھی جو لڑکوں کے ساتھ جڑ کر چلتی ہیں۔ یہ بات میں نے جان لی، اور یہ بات بھی کہ وہ قدسیہ سے اور ہی انداز سے متاثر تھا جیسے مقدس لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ قدسیہ اس کے لیے ایک مقدس ہستی تھی۔ اب اس مقدس ہستی کا اس کے دل میں کیا مقام تھا یہ وہی جانتا تھا، پر مجھے اس طرح عفان کا قدسیہ کے لیے مفید ہونا پسند۔ قدسیہ میری مغربی پہناوے کی بہت تعریف کرتی تھی۔ دراصل وہ میری ہر انداز کی تعریف کرتی تھی۔ اکثر اسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے مقابلے میں اس کی ڈریسنگ اور سٹائل بہت بدا ہے۔ ایسا تھا بھی، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ عفان نے کہہ دیا تھا جو تم نے پہن رکھا ہے وہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، اور کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس نے مجھے ناپسند اور قدسیہ کو پسند نہیں کیا تھا۔ شاید وہ قدسیہ کو احساس کمتری اور اداسی سے بچانا چاہتا تھا، لیکن عفان کی یہ بات میرے دل میں گر کر گئی۔ رات کے نیندیں کہیں کھو گئی۔ ہر وقت ایک ہی بات، عفان قدسیہ کا دوست ہے، اور میں قدسیہ سے پوچھ سکتی تھی کہ عفان اس کے لیے کیا ہے، لیکن میں پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے شک بھی ہو کہ عفان کے لیے میرے اندر باہر کچھ چل رہا ہے۔ ویسے قدسیہ 2 میں رہنے والے لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اسے پوچھا جاتا تو وہ بتا دیتی، جو بتایا جاتا اس پر یقین کر لیتی۔ وہ انسانوں میں کسی بیت کی موجودگی کی گمان کرتی تھی، نہ ہی اس کی کھوج۔ وہ اپنی زندگی کو ایک ہی سمت میں جاتے ہوئے دیکھتی تھی، مسیحائی کی سمت۔ میں کالج میں ہر وقت ان دونوں کو نوٹ کرتی رہتی تھی۔ کالج کے بعد ان دونوں کے بارے میں سوچتی، ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی تھی زندگی میں۔ ایک مقابلے کی سی کیفیت آ گئی تھی دل اور دماغ میں۔ دل کچھ اور کہتا اور دماغ کچھ اور۔ دماغ کہتا تھا کہ وہ صرف دوست ہے، ان کی دوستی کے شواہد ہزاروں تھے، اور محبت اس کا نہ جواز تھا نہ ہی امکان۔ ہر بار وہ مجھے صرف دوست ہی لگتے تھے، صرف اچھے دوست۔ قدسیہ میں اتنی صلاحیت تھی، نہ ہی تمنا، کہ وہ عفان کے ساتھ کورٹ شپ کرتی۔ وہ سادگی لیے ایک دوسرے کے ساتھ عام ہنسی مذاق کرتے تھے، عام سی معمول کی باتیں، تھوڑی بہت نوک جھونک، اور بس۔ تحائف عفان مجھے بھی دیتا تھا، بلکہ میری برتھ ڈے پر اس نے کافی اہتمام کیا تھا اپنی طرف سے۔ وہ میری تعریف کرتا تھا اور مجھے حور کہتا تھا، یعنی اسے میری خوبصورتی نظر آتی تھی۔ اسے فرق نظر آتا تھا کہ قدسیہ صرف قدسیہ ہے اور میں حور، لیکن پھر بھی وہ ہم دونوں کے لیے اتنا برابر تھا۔ میں کوشش کے باوجود یہ جان نہیں سکی کہ میں اس کے لیے زیادہ اہم ہوں یا قدسیہ۔ کیا میں اس کے لیے دوست سے زیادہ کچھ ہو سکتی ہوں، یا قدسیہ دوست کے علاوہ کچھ ہو چکی ہے؟ جو سوالیہ نشانات میری ذات میں پھولتے پلتے تھے، ان کے جوابات مجھے بے حال کر دیتے تھے، کیونکہ وہ جوابات کسی کتاب میں نہیں لکھے تھے۔ جن 2 کتابوں عفان اور قدسیہ میں لکھے تھے، مجھ سے وہ پڑھے نہیں جاتے تھے۔ عفان کی شخصیت ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ اپنی چاہت کا رشتہ استوار نہیں کر سکی۔ ہم تینوں تو کالج میں چلنے والے کسی کپل کے دھواں افیئر کو بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے، کیونکہ عفان کو یہ پسند ہی نہیں تھا۔ پھر میرا اور اس کا افیئر کیسے شروع ہو سکتا تھا؟
اس کے ساتھ صرف دوستانہ گپ شپ ہی کی جا سکتی تھی، وہ ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جن پر جال پھینکے جاتے ہیں، متاثر کیا جاتا ہے اور آخر کار راضی کر لیا ہی جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ مجھے ناپسند ہی کرتا۔ اس کے حلقہ احباب میں ایسے ہی لوگ تھے، وہ رنگین دنیا اور بہاروں کی باتوں میں نہیں الجھتے تھے۔ عفان ایک خاص انداز میں، ایک خاص حد میں رہنے والا انسان تھا۔ وہ اشارے کر کر کے اپنی حد کی نمائندگی نہیں کرتا تھا کہ یہ ہوں میں، یہ ہے میری حد۔ اس کی مکمل شخصیت ہی اس باڑ کی طرح تھی جس کے اس پار سے دیکھ کر اس پار کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ رات گئے اپنی مترنم آواز میں اپنا جادو جگانے والی لڑکی حوریہ خوب جان گئی تھی کہ اسے باتوں میں لگایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسے ایک بار میری آنکھ میں ضرور دیکھ لینا چاہیے تھا، پھر وہ جان جاتا کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ اسپیشلائزیشن کے لیے عفان USA جائے گا، قدسیہ ایک دن مجھے بتانے لگی۔ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے، عفان ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں بھی ہارٹ سرجن بنوں گی، لیکن تمہارا کوئی ارادہ نہیں تھا ہارٹ سرجن بننے کا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ ان دونوں کے درمیان یہ باتیں میری غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ عفان نے کہا مجھے بننا ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے حوریہ میں ایک بہترین سرجن بنوں گی اور پھر وہ میری مدد بھی کرے گا۔ تمہاری مدد؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ پاگل جیسے وہ یہاں ہماری مدد کرتا ہے، لیکن اسے تو امریکہ جانا ہے، تو پھر کیسے؟ پھر قدسیہ بلا وجہ مسکرانے لگی۔ دوسری بار میں نے قدسیہ سے پوچھا تھا اور یکدم سے مجھ پر انکشاف ہوا، اس پھر کا جواب سے نفرت ہے، مجھے یہ جواب نہیں سننا۔ قدسیہ مسکرا رہی تھی، اس کے آنکھیں جگمگا رہی تھی اور میری دھندلا گئی تھی۔ ذرا دور درختوں کے سوکھے پتوں کو صفائی والا آگ لگا رہا تھا۔ مدد؟ عفان امریکہ؟ مجھے بہت فخر ہے عفان پر حوریہ، اس دنیا کا وہ سب سے پیارا انسان ہے۔ قدسیہ گویا ہوئی۔ اسے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ عفان کیا ہے، میں قدسیہ سے زیادہ عفان کی شان بیان کر سکتی تھی۔ کڑی سے کڑی ملتی پوری کہانی بن گئی۔ اس کا عنوان محبت تھی، اس کے کردار عفان اور قدسیہ تھے۔ سوکھے پتے جلنے لگے اور دھواں نکلنے لگا، ہرے پتے لہلہا رہے تھے۔ عفان قدسیہ کو ہارٹ سرجن بنانا چاہتا ہے، وہ دونوں ہارٹ سرجن بنیں گے، مسٹر اور مسز عفان۔